الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ 15ویں پارے کی تلاوت الحمدللہ ہم لوگوں نے نماز تراویح میں سنی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ پارے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورت بنی اسرائیل ہے اور دوسری صورت سورت الکہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک اسراء اور ایک معراج۔ سفر اسراء جو ہے وہ بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے اور بیت المقدس پہ ختم ہوتا ہے، اور سفر معراج جو ہے وہ آسمانوں کا سفر۔ اس میں اللہ کہتے ہیں بہت نشانیاں ہیں۔ اس سفر کا آغاز ذرا آپ دیکھیں کیسے ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے آواز سنی، ایک کہنے والا دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ کیا وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تنامان عینائی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ یہ 2 فرشتے ہیں، انہوں نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں پہ لا کے لٹایا ہے، اور لٹا کے آپ کا سینہ چاک کیا ہے۔ آسمان سے جنت کا برتن تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو رکھا ہے، اور پھر آپ کے سینہ اطہر کو اور آپ کے دل مبارک کو زمزم سے دھویا ہے، دھو کے اس میں نور اور ایمان اور حکمتیں بھری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ سلائی کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب کبھی قمیض اتارتے تو آپ کے سینہ اطہر پہ سلائی کے نشان نظر آتے تھے۔ کیا مقصد ہے اس سینے کو دھونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے آپریشن؟ کہ یہ سفر رب کی طرف کا سفر ہے، یہ سفر سفر معراج ہے، یہ سفر مبارک ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے آپ کو نمازوں کا تحفہ دینا ہے۔ کسی بھی شخص کے نمازی ہونے کے لیے ضروری ہے اس کا دل صاف۔ کسی بھی آدمی کے روزوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل صاف۔ جب تک کسی انسان کا باطن صاف نہیں ہے، وہ ظاہری طور پہ جتنا مرضی بن ٹھن کے رہے اور صاف ستھرا رہے، اللہ رب العزت کو اس کے اس ظاہری پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اصل مقصد ہے۔ ایک چھوٹا سا کالا سا نقطہ تھا جو فرشتے نے آپ کے دل سے نکال لیا تھا، اور فرمایا ھذا حظک من الشیطان۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی لگاتا ہے، وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے اس میں، تو فرمایا آج ہم نے وہ حصہ بھی آپ سے نکال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر پہ روانہ ہوئے ہیں۔
اور ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا طویل سفر ہے، اور وہاں سے سفر معراج اگر اسی رات ہوا ہو، اگرچہ یہ اختلافی مسائل ہیں، تو ایک رات میں اتنا لمبا سفر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ 1.5 ماہ کا سفر، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر، اور وہ بھی رات کے ایک پہر میں، بس کس کی قدرت سے ہوا؟ اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت سے ہوا ہے۔ اس لیے اس واقعہ کی ابتدا ہی لفظ سبحان سے ہوتی۔ ہماری عقلیں تسلیم کرے نہ کرے، ہماری سوچ میں کوئی بات آئے نہ آئے، جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے لفظ سبحان کا استعمال کیا ہے، اور عمومی طور پہ اس لفظ کا استعمال وہیں پہ ہوتا ہے جہاں ہمارے لیے بڑے عجیب قسم کے اسباق ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق، سب سے پہلا سبق ہم نے آپ کو کیا دیا؟ نماز کی طرف آنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے پہلے دل صاف ہونا چاہیے، عمرہ پہ جانے کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، حج بیت اللہ کی سعادت کے حصول کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، اور پھر سب سے اہم سفر جس پہ ہم سب نے روانہ ہونا ہے، اور وہ یہی سفر ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں، اور وہ آخرت کا سفر ہے۔ اس کے لیے وہی کامیاب ہے جس کا دل صاف۔ پھر اس واقعہ میں اللہ رب العزت کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقاتیں کی، بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سیڑھی لگائی گئی۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے یہ براق پہ ہے۔ کس چیز پہ ہے؟ براق پہ۔ براق جنت کی ایک سواری ہے جس پہ آج تک کسی نے سواری نہیں کی، اور نہ ہی عمدہ سواریاں اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے دیتی ہیں اپنے مالک کے سوا۔ اس لیے جب براق کو بھی زمین پہ لایا گیا تھا تو وہ ٹھہرتا نہیں تھا، اٹکیلیاں کرتا ہے، وہ اپنے اوپر کسی کو سوار ہی نہیں ہونے دیتا، نہ کبھی اس کے اوپر آج تک کوئی سوار ہوا ہے۔ تو براق ٹھہر نہیں رہا تھا۔ عجیب الفاظ ہیں کہ جبریل امین نے علیہ السلام براق کے کان میں ایک بات کہی تھی، کیا تجھے پتہ ہے تو اس وقت کہاں ہے اور کس کے سامنے ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق کے پسینے چھوٹ گئے تھے، اور براق پھر آرام سے ٹھہر گیا۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ وہ جانور ہو کے اللہ کے پیغمبر کے نام کی عظمت کو جانتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان نبوت اور شان رسالت جو اللہ نے عطا کی وہ اس کو جانتا ہے۔ بڑی عجیب تر بات نہیں ہے کہ آج کا امتی ہو کے اپنے پیغمبر کو نہیں جانتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کا احترام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی سنتوں کا پاس کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی بات کے سامنے ٹھہر جاتے ہوں جس طرح براق ٹھہر گیا تھا؟ اس لیے اگر آپ غور کریں گے نا تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی جہاں پابند ہے وہاں نظر یہ آتا ہے کہ بہت سی مخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ ہی کہنا مان لیا کرتی تھی۔ اب براق ٹھہر گئے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرا فی مکہ کلما مررت علیہ سلم علیہ، مکہ کا وہ پہاڑ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کہتا۔
یعنی وہ پہاڑ ہو کے پیغمبر کو پہچان گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کے جب آسمانوں کی طرف نکلے، دستک دی، آسمانوں کے دروازے ہیں، دروازوں پہ فرشتے ہیں، پہرے لگے ہوئے، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے پہچانا، دروازہ کھولا، آپ کو اہلاً و سہلاً کہا۔ فرشتے بھی پہچانتے ہیں، اور صحیح پوچھو تو درخت بھی پہچانتے ہیں، حجر و شجر بھی پہچانتے ہیں، جانور بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ امتی آج امتی ہو کے اپنے پیغمبر کو پہچان نہیں پا رہا، آپ کو مان ہی نہیں رہا صدقے دل سے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں باہر صحرا میں تھے، قضائے حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو آپ کی یہ عادت مبارکہ ہے، عادت شریفہ ہے کہ آپ بہت دور جایا کرتے تھے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو رہے، لیکن یہاں چونکہ وادی ہے، جنگل ہے، کوئی اوٹ نہیں تھی جہاں آپ بیٹھ جاتے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ یوں کر کے اشارہ کر رہے ہیں، میں حیران کہ یہاں انسان نہیں ہے میرے علاوہ کوئی بھی، آپ اشارہ کس کو کر رہے ہیں؟ کہا جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ ایک درخت کو بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ وہ درخت دور سے زمین کو چیرتے ہوا آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹہنیاں جھکا کے پردے کا اہتمام کرنا۔ وہ درخت ہو کے آپ کے اشاروں کو پہچان گیا، اور آج کا امتی امتی ہو کے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں پہچاننا۔ اس لیے صرف یہ واقعات پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہوتے، اور قرآن مجید نے یہ صرف چسکے لینے کے لیے بیان نہیں کیے، بلکہ اس میں دروس ہوتے ہیں، یتذکر، تاکہ ہر بندہ نصیحت حاصل کرے۔ اس میں کون کون سے اسباق اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھ چھوڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے ہیں، مسجد اقصیٰ میں، جہاں انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ابن ابی حاتم روایات لائے ہیں، ان میں سے کچھ کمزور بھی ہیں ویسے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء نے ملاقاتیں کر کے نا اپنے اپنے معجزے گنوائے تھے، اپنا اپنا مقام بیان کیا تھا، جس کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس نے بڑے فخر سے وہ بیان کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا عیسیٰ بن مریم، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، مردے کو کہتا ہوں قم بإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں کوڑی کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اسے شفا یاب کر دیتا ہوں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا عروج پہ تھا، اللہ اپنے انبیاء کو وہی معجزے دیتا ہے جو قوم میں موجود ہوتے ہیں، تاکہ قوم اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا تھا، تو اللہ رب العزت نے معجزے بھی اس طرح کے دے دیے، کوئی جادوگر کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معجزہ دیا، اور وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اور کہا کہ کل بھی شیخ صاحب بیان کر رہے تھے، کل پرسوں، کہ میں پرندہ اپنے ہاتھ میں بناتا ہوں مٹی کا، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہواؤں میں اڑنے لگ جاتا ہے۔ جادو کا توڑ اللہ نے معجزوں کے ذریعے دی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں، زمانہ نبوت میں، جو بڑے عروج پہ چیز پائی جا رہی تھی وہ لوگوں کی فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری، میلے لگا کرتے تھے اور اس میں لوگ اپنا اپنا کلام پیش کرتے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح کا معجزہ قرآن کی شکل میں دیا۔ وہ 7 قصیدے جو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا کرتے تھے، جن کو معلقات سبا کہتے ہیں، سبا معلقات،
وہ نابغہ زبیانی جیسے بڑے بڑے پائے کے شاعر، جن کی کلام کا کوئی زمانے میں توڑ اور جوڑ نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ ان کے کلام پڑھ کے حیران اور ششدر رہ جایا کرتے تھے، 7ویں نمبر پہ ایک صحابی نے سورہ کوثر لکھ کے لگا، سورہ کوثر نازل ہو چکی تھی تو انہوں نے 7ویں نمبر پہ وہ لگا۔ اب جب لوگ اس کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس وقت کے چوٹی کے شعراء اور ادبا اس کلام کو پڑھتے، کسی میں فصاحت کی، کسی میں بلاغت کی، کسی میں وزن کی، کسی میں رجز کی، کسی میں بار کی، کسی میں صرف کی، کسی میں نحو کی، کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی غلطی پکڑ لیا کرتے تھے، لیکن جب سورہ کوثر پڑھی تو بار بار پڑھی، اور بار بار پڑھ کے جو ان کی زبان پہ بات جاری ہوئی تھی، انہوں نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، قسم ہے اللہ کی یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی۔ یہ معجزہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا جو آپ سن رہے ہیں۔ اور ہاں، میں نے پہلے کہا کہ ہمارا خلاصہ نہیں ہے، ہمارا تو درس ہے، خلاصہ تو شیخ صاحب کا تھا، انہوں نے پکڑ کے مجھے یہاں بٹھا دیا۔ یہ جو آپ نے تراویح پڑھی ہے اور انشاءاللہ صبح جو روزہ رکھنا ہے، 3 بڑی مغفرتیں، یعنی مغفرتوں کے 3 بڑے اسباب رمضان المبارک میں اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے اور عطا کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، روزہ رکھنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ رات کو قیام کرنے والے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یقینی بات ہے سستیاں وستیاں ہو جاتی ہیں، کوئی تراویاں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو روزہ تو خیر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن چلے جو سستی اس طرح کی ہوئی ہے، آگے اللہ رب العزت ایک اور مغفرت کا بہت بڑا بہانہ لا رہا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، روزوں کی سستی تجھ سے ہو گئی اور رات کے قیام میں سستی کر بیٹھا ہے، تو آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے، اس میں 5 راتیں ہیں، پورے سال کی راتوں میں 5 راتیں جاگ کے اس کو تلاش کریں، اس ایک رات کا قیام جس کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کرے۔ اور یہی روایت ذکر کی ہے ابن ابی حاتم نے رحمۃ اللہ علیہ، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا۔ ہر نبی نے اپنا اپنا معجزہ گنوا دیا۔ میں موسیٰ ہوں، میرے ہاتھ کی لاٹھی سانپ بنا کرتی تھی، میں بغل سے ہاتھ نکالتا تو وہ چمکا کرتا تھا، نہ جانے کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، کیا کیا بات کی ہوگی۔ تو کہتے ہیں جب ان کی امامت کا شرف آپ کو ملا اور امام الانبیاء آپ بن گئے، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے سیڑھی لگ گئی۔ اب یہ اللہ کی قدرتیں دیکھیں، بیت اللہ سے اقصیٰ کا سفر یہ براق پہ ہوا ہے، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا، لیکن وہاں اللہ نے سیڑھی لگا دی۔ کیسے اس سیڑھی پہ سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معجزہ ہے۔ کوئی بھائی آپ نے سے بتائے گا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا۔ کتنا ہے؟ 500 سال اگر سواری دوڑائیں تو آسمان آئے گا۔ پھر آسمان کی جو موٹائی ہے لینٹر، یہ بھی 500 سال کا ہے۔ 7 آسمان، 7 آسمانوں کا خلا، بتائیں ذرا کتنا بن گیا؟ 7000 سال کا سفر، نام لینا سوکھا ہے۔ 7000 سال کا سفر آپ نے سیڑھی پہ کیا ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے آپ کو پہنچایا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے ہیں تو یہ بات بھی اللہ نے وہاں رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا یا اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، ابراہیم خلیل اللہ کو یہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک،
وہ موسیٰ تو دعا کیا کرتے تھے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، الم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر میں نے تو تیرا سینہ پہلے ہی کھول رکھا ہے، تیرے تذکرے تو ہر شخص سے میں نے بلند کر دیے ہیں، اور ہاں یہ جو تیرا مطالبہ ہے کہ پہلی امتوں کی امتیں اور ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، ہزار ہزار سال وہ دنیا میں جیے، 950 سال کی تبلیغ مشہور ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی، یا اللہ وہ امتی 600 سال 700 سال تیری عبادت کرتے رہے، وَأَعْمَارُ أُمَّتِي بَيْنَ 60 إِلَى 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں تو 60 سے 70 سال ہیں، وہ تھوڑی سی عمر کے عمل وہ 100 سال کی عمروں کو کیسے پہنچ جائیں گے؟ 60 سال کی عبادت کہاں، 600 سال کی کہاں، 70 سال کی عبادت کہاں، 700 سال کی کہاں، 40 سال کی کہاں اور 400 سال کی کہاں؟ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، میرا پیغمبر تجھے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری امت کو مقام وہ دوں گا، فضیلتیں دوں گا، راتیں دوں گا، مکان دوں گا، جگہ دوں گا، بیت اللہ دوں گا، وہاں کی نمازیں دوں گا، ایک نماز امتی پڑھے گا میں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کروں، میں تجھے ایسی راتیں دے دوں گا کہ تیرا امتی 1 رات عبادت کرے گا میں 1000 مہینے کی عبادت سے افضل بنا دوں، ایسے بڑھے گی تیری امت ان فضیلتوں میں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے وہ فضیلتوں والا مہینہ پا لیا۔ آپ ابھی سے پکی نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرنی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا ہے اشتد مئزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتیں جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، اپنا تہبند اچھی طرح باندھ لیتے، یعنی خوب عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے، اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں کتنے مگن ہوتے ہوں گے۔ آپ کے تو عام دنوں اور راتوں کی عبادت اتنی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ فضیلت والی باتیں ہیں بھائی، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جیسا کہ اس واقعہ میں ذکر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی دیکھیں، لوگوں کے لیے وہ آزمائش بن گئی، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، فرشتوں سے ملاقاتیں کی، یہ ساری لمبی باتیں ہیں، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جنت کو بنا چکے ہیں، جنت وجود میں آ چکا ہے، جہنم بھی بن چکا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ٹھکانہ جنت رکھا ہے اس نے، اور اپنے نافرمانوں اور باغیوں کا ٹھکانہ اس نے جہنم رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے فرشتے مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے سوائے ان فرشتوں کے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے تھے، غلاظ شداد، بڑے سخت قسم کے تھے وہ۔ تو کسی نے مجھے یہ بتایا کہ جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، بہت شدید قسم کے۔ اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ ابھی دیکھیں نا، بعض لوگ بیچارے بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے، اس راہ سے ہٹے ہوئے، روزے ہی نہیں رکھ رہے، گویا ان کے ہاں رمضان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تھا جہنم میں چند لوگوں کو کہ جن کو الٹا لٹکا کے ان کی باچھیں چیری جا چکی تھی اور ان کی باچھوں سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اور میں نے صبح بھی یہاں درس میں اشارہ کیا کہ جنتی کا ہاتھ، جنتی کا قد، جنتی کا حسن، وہ تو باتیں ہم نے سنی ہوئی، 60 ہاتھ اس کا قد ہوگا جو آدم علیہ السلام کا، حسن یوسف ہوگا، جوانیوں کی عمریں ہوں گی، لیکن کبھی جہنمی کے بارے میں بھی سنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک جہنمی کو اللہ اتنا بڑا جسہ دیں گے، اتنی بڑی جسامت دیں گے جہنم کو ایندھن دینے کے لیے کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے لے کے مدینہ تک ہوگی، 450-500 سال کا فاصلہ، اللہ اکبر۔ اس کے ہونٹ کتنے ہوں گے، وہ ہونٹ جب چیرے جائیں گے تو اس سے خون کتنا نکلے گا، وہ منظر کتنا ہیبت ناک ہوگا، جہنمی کتنے پریشان ہوں گے اس منظر سے۔
تو آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، کبھی زندگی میں بھول کے رکھ لیا اور پھر دوپہر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا یہ ان کا حال ہے جنہوں نے وقت سے پہلے روزہ چھوڑا تھا، جو رکھتے ہی نہیں ہیں روزہ، ان کا کیا حال ہو جائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مناظر دیکھے ہیں، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، آپ کا ان چیزوں کو دیکھنا، اس کو تو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی۔ اور ہاں، 3 تحفے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس رات دیے، ان تینوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ سب سے پہلا تحفہ یہ تھا کہ اے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا پیغمبر، اے میرا محبوب، آپ کے جس امتی نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، میں اسے جنت میں داخل ضرور کر دوں۔ سچے دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جم جائے، تسلیم کر، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال دے، اپنی مرضیاں چھوڑ دے۔ اسلام استسلام سے ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر، بس میرے جسم پہ مرضی میرے رب کی چلے۔ اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص رات کو سوتے ہوئے ان کو پڑھے گا کا فتح ہو، یہ 2 آیات ہی اللہ کے حکم سے اس کے لیے کافی رہے، روزانہ پڑھا کرے سونے سے پہلے۔ اور تیسرا تحفہ نمازوں کا تحفہ تھا۔ کتنی نمازیں ملی تھی تحفے میں؟ 50۔ اگر 50 لے کے آپ آ جاتے تو ہم نے پڑھ لینی تھی، امت سے تو 5 نہیں پڑھی جا رہی، اے تو پھر دعاواں دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، جنہ کو 4 چکر لواتے، فرمایا آپ واپس جائیں، آپ کی امت نہیں پڑھے گی اتنی نمازیں، میرا تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 معاف کر دی، کرتے کرتے آخر میں 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی کہا تھا جائیں کم کروا لیں، 2 ہی بڑھیاں، پہلے 2 نمازیں ہوا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، جب 5 کا حصہ گر رہا ہے تو ایسے نہ ہو اللہ واپس ہی لے لے اپنا تحفہ۔ تو یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے آواز دے دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یبدل القول لدی، میرے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، میں نے تجھے 50 نمازیں دی تھیں، تیری امت 5 پڑھے گی، میں انہیں 50 کا ہی ثواب عطا کروں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کو میں 10 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ یہ تحفے لے جاؤ، ان تحفوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سے واپسی کا سفر ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا اللہ رب العزت کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب یہ واقعات بیان کیے نا تو کوئی مان ہی نہیں رہا۔ کون مانے بھائی؟ اتنے طویل سفر، 7000 سال کا سفر، رات کے ایک پہر میں، یہ کیسے ممکن؟ آپ جب مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے نا تو مشرکین مکہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا اور رستے میں رکا ہوا تھا، آپ نے ان کے گھڑے سے پانی بھی پیا ہے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی بھی خبر دی تھی، قافلہ پہنچنے والا ہے۔ پھر وہ قافلہ پہنچا، اور قربان جائیں ایسے لوگوں پہ، یہ ابو جہل جیسے، ابو سفیان جیسے، اور اعتراض کرنے والے ابو بکر صدیق کے پاس آ کے کہنے لگے کہ صدیق، اس وقت تو خیر ان کو صدیق نہیں کہتے تھے، ابو قحافہ، کتنا سفر ہے یہاں سے بیت المقدس کا؟ چونکہ شام کی طرف تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، کہا ہوگا کوئی 1500 کلومیٹر کے قریب۔ کہا کہ آنے جانے کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا کوئی 20 دن، مہینہ تو لگ جاتا ہے۔ کہا اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات ہو آیا ہوں، تو کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دور میں کوئی F-16 F-17 تو تھے نہیں، اونٹوں پہ سفر ہے، یا پھر گھوڑوں پہ سفر ہے، خچروں پہ ہے، گدھوں پہ ہے، یا پھر لوگ پیدل تو جائیں تو بڑا عرصہ چاہیے۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا،
اتنا پکا کر کے وہ ابو بکر صدیق کو کہنے لگے پھر سن، تیرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک پہر میں یہ پورے کا پورا سفر کر کے آ گیا ہوں، اب بتا تو اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہیں، ہر بات اس کی مانتا ہے؟ کہا اگر میرے پیغمبر کی زبان رسالت سے نکلا ہے تو پھر سچ ہے، کوئی اور کائنات میں بات کرتا تو میں نہ مانتا، لیکن اگر ابو بکر صدیق کے نبی کی بات ہے تو پھر میں اس کی صداقت کی طرف جاؤں گا اور اس کی تصدیق کروں گا۔ اس دن ابو بکر کا نام ابو بکر صدیق پڑا تھا۔ دعا کریں نا اللہ ہمیں بھی ایسی صداقت نصیب فرما، ہم دل سے تصدیق کرنے والے بنے تو بات بنیں گے۔ وہ ہم بھائیوں کو سمجھایا کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے جتنی ماریں بلال نے کھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق نے تو نہیں کھائی۔ عمار نے، آل یاسر نے، زنیرہ نے، سمیہ نے، خباب نے، خبیب نے، ان صحابہ نے اسلام کے لیے بڑی ماریں کھائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سیدنا بلال حبشی کو عمر فاروق کہنے لگے بلال میں تیری قمیض اٹھا کے کمر دیکھنا چاہتا ہوں، تو جب آگ کے انگاروں پہ لیٹتا تھا تو وہ انگارے کیسے بجھتے تھے؟ تو بلال کہنے لگے میرے خون سے بجھتے تھے۔ کہا وہ کمر تو مجھے دکھا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ کی بات ماننا مجھ پہ واجب ہے، لیکن میری گزارش ہے آپ میری کمر نہ دیکھیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرے اس اخلاص سے آپ پردہ نہ اٹھائیں۔ کہا نہیں میں آپ کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا چلیں آپ میری اتنی گزارش مان لیں کہ میری کمر سے کپڑا نہ ہٹائیں، آپ اپنا ہاتھ داخل کر کے دیکھیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ایک جری اور بہادر انسان بلال کی قمیض میں ہاتھ ڈالا نا تو چیخ نکل گئی تھی۔ کہا بلال تیری تو کمر میں گوشت ہے ہی نہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں، کہا گوشت انگاروں پہ چلا گیا۔ اتنی مار کھانے والا بلال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آل یاسر کی تکلیفیں دیکھ کے آپ کہا کرتے تھے صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو تمہارا میرا دوبارہ ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہونے والی۔ لیکن ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر کیوں آ گیا؟ جتنی مارے صہیب نے کھائیں ابو بکر نے نہیں کھائیں، جتنی خباب خبیب آل یاسر وغیرہ نے کھائی ہیں ابو بکر صدیق نے تو نہیں کھائیں، لیکن اسلام میں ابو بکر کا نام پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ پوری کائنات میں بعد از انبیاء ابو بکر صدیق سب سے پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ جس دل سے ابو بکر نے مانا ہے کائنات میں کسی نے مانا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے صداقت۔ اچھا اب ان کا غصہ نہیں جا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو آگے کہنے لگے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس میں ہو کے آ گیا ہوں، بتا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ایک ہی مرتبہ اس مرکز میں آئے اور آئے بھی صرف نماز پڑھنے کی غرض سے اور نماز پڑھ کے چلا جائے، اور باہر کھڑے ہو کے کوئی بندہ اس سے پوچھنے لگ جائے کہ مسجد میں پنکھے کتنے تھے، دروازے کتنے تھے، وہاں کمرے کتنے تھے، وہ بیچارہ کیسے بتائیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبریل امین علیہ السلام کا ساتھ تھا، انبیاء سے ملاقاتیں تھی، وہاں سے آپ کا اگلا سفر تھا، آپ نے تو اس طرح کی چیزیں دیکھی بھی نہ تھی، سوچی بھی نہ تھی کہ مجھ سے اس طرح کے سوال ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا مظہر اور منظر ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے ہی کہا جل اللہ لی بیت المقدس، سارے پردے اٹھا دیے اللہ رب العزت نے۔ اور ایک روایت میں تو ہے اللہ نے بیت المقدس کو مسجد اقصی کو اٹھا کے عقیل کے گھر کے قریب لا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہاں سے دیکھ دیکھ کے میں نشانیاں بتلائی جا رہا ہوں، سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے رب پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جب کبھی ہم کسی چھوٹی اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اس سے نکلنے کا رستہ ایک ہی رستہ ہے اور وہ رب العالمین کا اختیار ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ تو بہرحال
سورہ معراج، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سفر کے تذکرے ہیں اور خوب تذکرے ہیں۔ دوسری سورہ کہف ہے، وہ چونکہ 16ویں پارے میں بھی چل رہی ہے، تو کل انشاءاللہ شیخ صاحب بھی اپنے مخصوص انداز میں نے تو چلیں پیلے ڈالے انداز میں سبق درس دے دیا آپ کو، انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کو اپنا سبق مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے سنایا ہے اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنی آخرت اور عاقبت کو بنا لینے کی اللہ میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔